السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس بات پر ہم سب کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اس دنیا کو اور اس دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر منو مٹی کے اندر جا کر لیٹ جائیں گے، یعنی موت کے شکار ہو جائیں گے اور اپنی پوری زندگی کا اللہ کے سامنے حساب دیں گے، پوری زندگی کا۔ حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل میں، تفصیل میں تمام باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ دنیا یہ ایک وقتی سودا ہے، زندگی اس سے زیادہ بے وفا کوئی چیز اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی جگہ دھوکہ دے کر جاتی ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات سے درخواست ہے، مرنے سے پہلے عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے وہاں کی تیاری کرے، آخرت کے سفر کو آسان بنائے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ دین کو سیکھے۔ آج کا جو انسان کا ایک بزی شیڈیول ہے اور آج کی جو زندگی ہے، جس قدر ہم پر کام ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو اگر ہم اپنی 5-10 منٹ کسی عالم سے کچھ سیکھ لیں، چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بنتی رہے گی، آخرت کا بھی سفر آسان ہوتا رہے گا۔ تو آج سے میں انشاءاللہ یہ کوشش کرنے جا رہا ہوں، یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس چینل کے ذریعے سے اسلام کی جو بیسک چیز ہے، جو بالکل بنیادی چیز ہے، جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے، بیچارے بڑے لوگ شرمائی میں نہیں سیکھ پاتے، تو ان کے لیے بالکل کلمے سے شروعات، یہ بالکل ابتدائی چیز آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا، اور ایک ایک چیز انشاءاللہ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا کہ بھئی کلمے، 6 کلمے کیا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، نماز، دعائیں، حدیث، روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو ضرور ڈالا کروں گا۔ آپ حضرات بھی کمنٹ کر کے کچھ رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے، کس انداز میں کام کرنا چاہیے۔ آج میں انشاءاللہ بڑوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو کلمے یاد کرانا چاہتی ہو یا دین کی بیسک چیزیں سکھانا چاہتی ہو، تو آج سے یہاں سے شروع کرے انشاءاللہ۔ آپ کو اسکرین پر کلمہ بھی نظر آئے گا اور وائس بھی نظر آئے گی، ترجمہ بھی نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ میری ہر ممکن کوشش رہے گی کہ آپ کو آسانی کے ساتھ ساری چیزیں سکھائی جائے۔ آپ کو کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سکھائے، اور اس سیکھنے سکھانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا آخرت کا سفر آسان کر دے۔ تو دوستو، اور بھی اپنے تمام بھائیوں کو جوڑیے۔ آج سے ہم یہ بیسک شروع کریں گے، پہلے بنیادی چیزیں سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چل کر نورانی قاعدہ، پھر قرآن، پھر اس کے بعد کی چیزیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ آسان انداز میں اور آسان الفاظ میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں آج کلمہ، اسلام کے اندر 6 کلمے ہیں، تو آج میں انشاءاللہ اس پوری ویڈیو کے اندر 6 کلمے ڈالوں گا ترجمے کے ساتھ۔ آپ ان کو دیکھیں اور سیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ آپ کو یہ سارے کلمے اسکرین پر نظر آئیں گے۔ تو دوستو، آتے ہیں پہلے کلمے کی طرف۔ پہلا کلمہ ہے طیب۔ طیب کہتے ہیں پاک کو، پاکیزہ کو، صاف کو۔ تو پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ یہاں تک کلمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کہنا چاہیں یہ بھی کہہ دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہم کہیں گے اور اپنے دل میں بٹھائیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے کلمے کی طرف۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت
اللہ کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جو مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا، جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا، در پردہ یا کھلم کھلا کیا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں۔ بلا شبہ تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا اور تمام عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو نہایت بلند اور بڑا ہے۔ چھٹا کلمہ ردی کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے میں ایمان لایا، اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 6 کلمے رکھے ہیں، ان کا ترجمہ بھی رکھا ہے۔ اب آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ 6 کے 6 کلمے اچھے سے یاد کر لیجئے۔ آپ کو وائس بھی نظر سنائی دے رہی ہے اور اسکرین پر کلمہ اور ترجمہ بھی الحمدللہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ایسے تمام بھائیوں کو بتائیں کہ جو بیچارے مسجد نہیں جا سکتے، مدرسے نہیں جا سکتے، یا کسی سے سیکھ نہیں سکتے، یا پھر ان کے پاس کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، ایسا کوئی بھی مسئلہ اگر ان کے سامنے کھڑا ہے، ان سے کہے کہ 10 منٹ لگائے اور یہاں آ کر آپ اسلام کی بیسک چیزیں سیکھتے ہوئے اپنے پاس علم کا بہت سارا ذخیرہ جمع کریں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کو سیکھ کر دنیا سے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔